IMF نے آپ نے دیکھا کہ ایک قسم سے ایکسیپٹ کیا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کے باوجود جو حکومت پاکستان کی جو اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اب جاری ہے، اور جو ریفارم ایجنڈا ہے اس میں بھی کامیابی سے عمل کر رہے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے ابھی تھوڑی دیر میں حماد بھائی کو کہوں گا کہ وہ بھی کچھ کہیں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کے نرخ میں ایڈجسٹمنٹ، ٹیکس کے نظام میں بہتری، اخراجات میں احتیاط اور مالیاتی نظم و ضبط وہ چند اہم اقدامات ہیں جن سے ملک میں ٹھوس معاشی بنیادوں پہ استوار کرنے میں مدد ملے گی، اور یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم بیسیکلی ویئر آن دا رائٹ ٹریک۔ درمیانی سے طویل مدت کی پالیسی ریفارمز کے اوپر انہوں نے ایمفسائز کیا ہے کہ اس کے بیچ میں جو خرابیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ اس کے بیچ میں انہوں نے ٹیکس ریفارمز جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کہا ہے، اور اس کو کہا کہ اصلاحات کو آپ جاری رکھیں۔ پاور سیکٹر کے بارے میں بھی انہوں نے کہا اس میں مزید جو ہے وہ بہتری کی ضرورت ہے اور اس میں عمل جاری رہنا چاہیے۔ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ کی گروتھ تو ہو رہی ہے لیکن ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اوپر پریشر ہے، اور اس میں جو اسٹیٹ بینک کو بھی ٹائملی قسم کے اقدامات کرنے چاہیے، اور پاکستانی جو اس وقت جو ایک قسم سے انٹرنیشنل جو سپلائی چین میں جو ڈسٹورشنز آئی ہیں اس سے متاثر ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ انفلیشن جو ہے وہ ایک قسم کا ایشو ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہی ہمارے سے ایگری کیا ہے کہ اس پہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہیں لینے پڑیں گے، کہ یہ جو اوور ہیٹنگ بھی ہو رہی ہے ہماری اکانومی کی اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں ٹون ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ لانگ ٹرم جو ہمارے جو ایشوز ہیں، اسٹرکچرل امبیلنسز ہیں، وہ تو میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں۔ اس کے بیچ میں ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی گورننس ہے اس میں شفافیت میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ پبلک فنانس جو ہے ہماری اس کی ریفارمیشن جو ہے وہ کرنی پڑے گی، اور ٹیکس کے قوانین کو سہل بنانے اور کاروباری ماحول میں آسانیاں پیدا کرنے میں بھی انہوں نے کہا آپ کرتے رہیں اس کو۔ اسٹیٹ بینک کے فرائض کے واضح کرنے کے لیے ریفارم کو متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کا ظاہر ہے اسٹیٹ بینک کا یہ ایک پرائمری آبجیکٹو یہ بھی ہوگا کہ وہ ہیلپ کرے گا یہ پرائس اسٹیبلٹی میں۔ باقی جو ہے مانیٹری پالیسی، ایکسچینج ریٹ پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہوگی، اور اس کو انڈیپینڈنس دی جائے گی۔ اور سب سے بڑا انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ان کے اس ریفارم کو جو یہ انٹروڈیوس کریں گے اس سے جو آپ کے جو لوور جو آپ کا جو انکم گروپس ہیں اس کے مشکلات جو ہیں اس میں تھوڑا سا تو اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس کے بیچ میں پھر ٹارگیٹڈ قسم کی سبسڈیز آپ دیں تاکہ جتنی دیر میں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اتنی دیر میں ان کے بارے میں بھی حکومت کو چاہیے کہ ویجیلنٹ رہے۔ تو وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ اکراس دی بورڈ ساری سبسڈیز دیتے رہیں، آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی وغیرہ دیں۔ تو عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے مثالی پروگرام جیسے احساس اور کامیاب سے انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا، کامیاب پاکستان پروگرام کو بھی کافی اپریشیٹ کیا۔ اب مجھے لوگ پوچھتے تھے، میں بتاتا نہیں تھا اس وقت لیکن میں ایک قسم سے انڈیکیشن ضرور دیتا تھا کہ پرائر ایکشن ہوں گے۔ پرائر ایکشن کے بیچ میں یہ جو آپ کا جو جی ایس ٹی ریفارمز ہیں وہ ہوگا جو سپلیمنٹری فنانس بل کی صورت میں، پی ڈی ایل کا ہوگا جس میں 4 روپے ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ 30 روپے تک جائے، اور اسٹیٹ بینک کی ترمیم کے پارلیمنٹ سے منظوری ضروری ہے۔ پھر کووڈ کے جو اخراجات ہیں اس کو ایکس پوسٹ آڈٹ جو ہے وہ بھی دکھانا ہے، اور اس کے بعد اس میں ان کے معاہدوں کے متعلق اہم معلومات کی ویب سائٹ پیپرا کی اشاعت وچ مینس بینیفیشل اونرشپ کے بارے میں جو یہ کو ویکسین یہ ہے۔ تو یہ 5 ہیں، لیکن اس میں
ایک ایک کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کو جو آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کا خلاصہ دیا ہے. اب سفر وہاں سے شروع ہوا جہاں ہم لوگوں نے مارچ میں چھوڑا تھا. مارچ میں جب ہم نے $500 ملین لیے تھے تو ہم نے ان سے وعدے جو کیے تھے وہ یہ تھے کہ 700 ارب روپے کے ہم جو ہے ٹیکس ایگزمپشنز کم کریں گے، ٹیکس بڑھائیں گے یا ایگزمپشنز کا کم کریں گے. ہم تقریباً $4.95 کے ٹیرف بڑھائیں گے وچ الیکٹریسٹی وغیرہ. اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک کا یہ جو ہے یہ ایک امینڈمنٹس جو ہے ہم لے کے آئیں گے اس کو. جب میں آیا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ دیکھیں میں بلیو کرتا ہوں ٹیکس جو ہے وہ براڈننگ میں، ٹیکس جو ہے پیرامڈنگ میں میں بلیو نہیں کرتا ہوں. اور میرے نزدیک جو ہے ٹیرف بڑھانا بائی اٹ سیلف جو ہے وہ ایک مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے بیچ میں ہمیں کیونکہ یہ جو پرابلم ہمارا ہے یہ آ رہا ہے کیپیسٹی پیمنٹس کا، اور اس کی اگر آپ ٹیرف بڑھاتے جائیں گے تو آپ انڈسٹری کو ان کمپیٹیٹیو کر دیں گے، اور اس سے جو ہے ایک قسم سے ایک طرف ہماری انڈسٹری ان کمپیٹیٹیو ہو جائے گی، دوسری وہ جب قیمتیں بڑھائیں گے تو پھر غریب کے اوپر ایک قسم سے انفلیشن ہوگی. اس کے اوپر. اور تیسرا ہم نے کہا تھا کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کا جو ایکٹ ہے اس کو بھی ہمیں ریشنلائز کرنا پڑے گا، طریقے کا اس کا بھی ہمیں وہ ایسا کرنا پڑے گا کہ تاکہ وہ لگے کہ اسی ملک کے بیچ میں یہ ایک قسم سے ادارہ ہے. تو وہ ہم نے کافی حد تک اس پہ بہت بحث ہوئی. بحث اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ تو بھائی جان آپ نے پیسے لے لیے اور ہم نے اپنے بورڈ سے یہ سارا اپروول کروایا ہوا ہے، ہم اپنے بورڈ کے پاس کیسے جائیں گے کہ جناب وہ تو ابھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے بارہا ان کو کہا کہ دیکھیں ہمارے جو ہم نے براڈننگ کی بات کی ہے اور اپنے ٹیکس کی بات کی ہے تو ہماری تو ایک تو گروتھ ہماری اچھی ہونا شروع ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس جو ہے ہمارا تقریباً 200 ارب روپے 4 مہینوں میں اپنے ٹارگٹ سے زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ نہیں ہے، آپ پالیسی جو ڈیسیژنز آپ نے ہمارے ساتھ اگری کیے تھے آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کافی لے دے ہو کے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک ایگزمپشنز ہیں اس میں تو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑا، حالانکہ اس میں بھی ہم نے یہ ایگریکلچر سائڈ کو بچایا، فوڈ پروڈکٹس کو بچایا، اور اس میں یہ فرٹیلائزر پیسٹیسائڈ اس کو بچا لیا. اور دوسرا یہ ہے کہ انکم ٹیکس میں میں نے سارا کچھ ہی بچا لیا، جس میں آپ کی پروویڈنٹ فنڈ کے بیچ میں ٹیکسیشن تھی، اور پرسنل انکم ٹیکس کے سلیبز جو انہوں نے وہ کرنے بڑھانے تھے اور ٹیکس بڑھانا تھا. تقریباً 700 کا آپ سمجھیں کہ 350 بلین جو ہے وہ ہم نے ادھر تک اس کو لے کے آئے ہیں دونوں سائڈوں کو ملا کے. آدھا آپ کو بچا دیا. دوسرا یہ ہے کہ حماد صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے بھی بہت سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ریڈکشن دکھائی ہے اپنے ٹیرف کے اوپر. اور تیسرا جو ہے کہ ہم نے جو اسٹیٹ بینک کا جو اب ایکٹ ہے اس کو ریشنلائز کیا ہے. اس کے بیچ میں کئی ایسی چیزیں تھیں جو صرف اسٹیٹ بینک کے لیے حد تک کی تھیں، اور باقی تو مطلب ویدر اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ جو تھی وہ اس میں سے وہ نہیں تھا. تو ہم نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ ٹھیک نہیں رہے گا، تو وہ بھی ہم نے ریشنلائز کیا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سینٹرل بینک جو جس طرح دوسرے ملکوں میں انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ان 2-3 چیزوں میں، مانیٹری پالیسی، ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے، پرائز ڈٹرمنیشن ہے، اور اس کی باغ دوڑ جو ہے وہ ان کے اپنے پاس ہی ہونی چاہیے ایز اے آٹونومس باڈی. وہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہم اس کو پاس کروائیں گے. تو اس وقت جو ابھی ایک چیز جو ہم لوگوں کے بہت اس لیے بحث یہی ہوئی، اور بحث زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بحث اس لیے ہوئی کہ ہم نے $500 ملین مارچ میں لے لیا تھا، اور ہم نے یہ ایگریمنٹ کر لیے تھے ان کے ساتھ. اس سے پیچھے ہٹنا اور اس کے ساتھ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے یہ تھوڑا ٹائم لگا. لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں، اس نے ہمیں یہ ہمت دی کہ ہم اپنی جگہوں پہ کھڑے رہے اور مضبوط رہے. میں اس سے پہلے کہ میں حماد بھائی کو دوں کہ وہ بھی ایکسپلین کریں، میں اپنی ٹیم کا، جس کے بیچ میں حماد اظہر صاحب اور ان کی ٹیم، ہماری فنانس کی ٹیم، FBR کی ٹیم، ان سب کا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی. بڑے لوگوں نے ویسے کئی دفعہ کہا بھی صحیح کہ کمزور ٹیم ہے، کچھ یہ
خزانہ شوکت ترین پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کہا کہ قیمتیں بڑھائیں تو غریب آدمی پر بوجھ پڑے گا، عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے احساس پروگرام بہتر ہیں۔ لگا کہ دن رات محنت کی اور یہ کنکلوڈ کیا جو آج آپ کے سامنے آیا، اور انہوں نے بھی اینڈ پہ تعریف کی اس ٹیم کی۔ حماد بھائی شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا انرجی کے اوپر جو اگریمنٹ ہوا آئی ایم ایف سے، وہ جتنے تمام سیکٹرز ہیں سب سے پہلے انرجی کے اوپر یہ اگریمنٹ ہوا تھا، اور یہاں پاکستان میں جب ٹیم تھی تو الحمدللہ ہو گیا تھا۔ اس کے اندر جو پرائر ان کے ایکشن تھے بیس ٹیرف انکریز کا، وہ ہم پہلے ہی پچھلے ماہ لے چکے ہیں، وہ آلریڈی نوٹیفائی ہو چکا ہے۔ اگلے چند ماہ کوئی مزید بیس ٹیرف کے اندر ابھی فی الحال ہم رائز نہیں دیکھ رہے، چند ماہ کے بعد ایک شاید ہمیں ٹیرف رائز کرنا پڑے، لیکن اس کی تعداد کافی کم ہوئے گی جو حالیہ ہم نے پچھلے ماہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ونٹر کا سیزنل انرجی پیکج ہے، جس میں ہم جو اضافی بجلی استعمال ہوئے گی گھروں میں پچھلے سال کی بنسبت، وہ 12.96 روپے کی ہوئے گی، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس اگریمنٹ کا آئی ایم ایف کا، وہ ایز اٹ از رہے گا۔ ہمارا انڈسٹریل انرجی ٹیرف جس میں ہم انکریمنٹل بجلی جو ہے وہ 12.96 روپے کی دے رہے ہیں، اور پیک آورز ہم نے ختم کر دیے تھے انڈسٹری کے لیے، وہ بھی ایز اٹ از ہی رہے گا۔ یہ انہوں نے آئی ایم ایف کی ٹیم نے تسلیم کیا کہ انرجی کے شعبے میں مثالی کام ہوا ہے، اور سرکولر ڈیٹ کے اضافے میں جو تیزی سے کمی آئی ہے اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہر سال کیپیسٹی پیمنٹس ہماری بڑھتی جا رہی ہیں جو بجلی گھروں کو ہم نے کرایہ دینا ہوتا ہے۔ جس طرح شوکت ترین صاحب نے فرمایا ہے کہ سخت حالات ہیں، پوری دنیا اس وقت کووڈ کی وبا کا شکار ہے، اور کموڈٹی سائیکل بھی چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر 20 سال 30 سال کی بلند ترین سطح پہ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں، اسینشیل کموڈٹیز کی قیمتیں جو پہنچی ہوئی ہیں، اس کے اندر ایک ایسا پروگرام جو ہے اس کو نیگوشیٹ کرنا، میں شوکت ترین صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اپنی بھی پیٹرولیم ڈویژن اور پاور ڈویژن کے تمام افسران کو میں مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک سخت نیگوشیشنز تھیں، ہارڈ نیگوشیشنز تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پروگرام کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مزید اسٹیبلٹی آئے گی پاکستان کی اکانومی میں۔ جی جناب کلک صاحب۔ جی جو 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ ہمیں اسٹیپس لینے پڑیں گے، اور وہ 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ایک تو جی ایس ٹی کے جو ایگزمپشنز بیچ میں سے ہٹانی ہیں، اس کا ایک وہ ہے۔ اس کے بعد یہ پیٹرولیم لیوی جو ہے 4 روپے پر منتھ، دیکھیں پیٹرولیم لیوی ہم نے 600 اور پتہ نہیں 10 بلین ہم نے کہہ دی تھی، وہ تو ہم کر نہیں سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کتنی کریں گے، تو ہم نے کہا یار یہ اس وقت ہمارا پیٹرول جو ہے وہ بہت ہی لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو انہوں نے میرے خیال میں 300 کتنا 356 کیا، آدھا کیا، ایک قسم سے آدھے سے تھوڑا زیادہ کیا، 600 ارب سے کم، تو 600 ارب سے بہت کم ہے، 250 ارب روپیہ 260 بلین کم کیا۔ ایک وہ پرائر ایکشن ہے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک ایکٹ جو ہے اس کی ترمیم ہم نے کروانی ہے۔ پھر کووڈ کے اوپر جو ان کے جو آڈٹ ہے، جو اس کا آڈیٹر جنرل والا، وہ جو ہے وہ رپورٹ پیش کرنی ہے، اور اس کی جو اسی ان کے اخراجات کی جو بینیفیشل اونرشپ جو ہے وہ ان کو بتانی ہے کہ ان کے کون، یہ جنہوں نے یہ ویکسین پرووائڈ کیے ہیں، یہ کون کمپنیاں تھیں، ان کے بینیفیشل اونر کون تھے۔ یہ 5 میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا آپ کو کہ 5 کے قریب ہیں اس طرح۔ جی صاحب، آپ کی یہ نیگوشیشن میں ابھی جو لاسٹ ٹائم بھی آئی ہے کے ساتھ سائن کرنے کے حوالے سے، اس میں لا منسٹری یا لا منسٹر بھی انوالو تھے کہ اسٹیٹ بینک کی جو لا منسٹری یا لا منسٹر بھی انوالو تھے کہ اسٹیٹ بینک کی جو امینڈمنٹ ہے اس پر جو لیکوناز ہیں لا کے حوالے سے، قانونی پیچیدگیاں، اس پر کیا طے ہوا ہے؟ اگر یہ بتائیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی امینڈمنٹ بل کا ابھی آپ نے ان کو انشور کروایا کہ ہم اس کو پاس کروائیں گے، لیکن اس میں کیا کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں کہ کیا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو وہ کر دیا جائے گا، وہ پاکستان کی حکومت کو یا فنانس منسٹری کو جواب دینی ہوگی، یا آئی ایم ایف کے ہی ماتحتی میں کام کرے گی؟ کیا امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں جو ان کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی ہیں؟ ایک تو اس حوالے سے بتائیں۔ اگر ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں نا، پھر اس کے بعد دوسروں کے جو ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں۔ اور ایک سر مادر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے پچھلے 3 سالوں میں بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ کیا ہے، آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کیا تھی، اس کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں ابھی 1.98 روپے کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ پاور
सेक्टर में आपने बिजली चोरी अब तक क्यों नहीं हुई? जी, पहले तो मैं आपको जवाब दे दूं कि स्टेट बैंक के बारे में जो अब आपने तो पहला जो है मार्च के बीच में जो उन्होंने अमेंडमेंट्स कही हैं वो आपने देख ली होंगी। तो उसके बीच में लॉ मिनिस्ट्री क्यों इन्वॉल्व हुई, उसमें यह है कि कुछ ऐसे शिकें थीं जो कि हमारे जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत थी। मुझे मसला है कि आपको मतलब यह है कि दोनों हाउसेस की 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत थी। तो वो हमने उनसे कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये मुमकिन नहीं हैं, और ये है कि क्योंकि एक तो लॉ मिनिस्ट्री डिड नॉट बिलीव कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि हमारे पास तो मेजॉरिटी नहीं है इतनी। तो वो हम लोगों ने बिल्कुल बड़े खुश उसलूबी से, हालांकि उसमें काफ़ी हमारी टू एंड फ्रो बात हुई। टू एंड फ्रो ये होता है कि देखें वो रात को खुलते हैं, हम सुबह होते हैं, तो शाम को बैठ के ज़रा गुफ्तगू होती है, फिर वो नोट्स कंप्लीट मतलब शेयर होते हैं, वो आगे पीछे। तो ये मतलब माहौल बिल्कुल ठीक था। उनके लीगल काउंसल्स ने भी, और वो इसलिए कि हमने एक दफ़ा पहले एग्री कर चुके थे मार्च में, तो इसलिए हमें ये दिक्कत आ रही थी कि उन्होंने कहा यार उस वक्त पहले आपने क्यों नहीं देखा ये सारा कुछ, ठीक है। तो उसके बीच में आप कह रहे हैं कि बिल्कुल स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह किसी की ऐसी बात नहीं है। देखिए जी, गवर्नर जो है उस किसने लगाना है, वो हुकूमत पाकिस्तान ने लगाना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसने लगाना है, वो हुकूमत पाकिस्तान ने लगाना है। तो आपका अगर और फिर वो ऑटोनमस बॉडी होगी जिसको बीच में उनका बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो डायरेक्टर जो है वो उसको मैनेज करेगा, ठीक है जी। तो अगर बोर्ड भी हमने लगाना है, हमारी मर्ज़ी से लगेगा, तो फिर उसके बाद ऑटोनमी उनको देना तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है ना। ऑटोनमी तो हो जानी चाहिए ना, अगर अच्छे बोर्ड वाले हैं तो वो उसको ठीक मैनेज करेंगे। दूसरा ये जो कि हमें ये ज़रूर अभी सोचना है, जो कि हम बिल्कुल सोच रहे हैं कि जिसके बीच में उनको उनके जो हैं वो चीज़ें, उन पर हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी जो है उनकी रिजीम है, उन्हों को मैनेज करना चाहिए। हमें इसमें नहीं करना चाहिए कि किधर एक्सचेंज रेट हो नहीं हो। लेट them मैनेज ऑन इंडिपेंडेंट बेसिस। और ज़ाहिर है इसी जो इन्फ्लेशन हमारी हो रही है, तो वो भी ये देखें कि इसके बीच में ये जो है इंटरेस्ट रेट जो है अपना डिस्काउंट रेट, वो क्या रोल प्ले करता है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम अभी बैठ के हर चीज़ में हमारा एक वो होता था कि उनके डिप्टी गवर्नर भी हम लगा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनके मतलब किसी को अगर मतलब बाहर जाना है वो भी हम बेसिकली उनको वो कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इजाज़त दे रही है कि गवर्नर बाहर जाए या ना जाए, या उसका डिप्टी गवर्नर जाए ना जाए। इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल में उसमें हमें उनको ऑटोनमी देनी चाहिए। तो ये कोई ऐसी चीज़ें हमने नहीं की जिसके बीच में लोगों ने ये एक बाबेला मचा दिया था कि पता नहीं ये कोई एक बिल्कुल इस मुल्क के अलहदा ही एक इदारा बन गया। जब आप उसके पूरे खद्दोखाल देखेंगे तो बड़ा ही हमने उसको बैलेंस किया, और उसके इसलिए फिर लॉ मिनिस्ट्री जो है उसमें इन्वॉल्व हुई, और उन्होंने उनको समझाया कि ये लीगली ये जो, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके भी उन्होंने कहा कि ये इनके ऊपर कोई नैप का लॉ वगैरह जो बिल्कुल वो नहीं होगा, लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा यार अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और सारों के ऊपर लागू हो सकता है, या पार्लियामेंटेरियंस पे, जजेस वगैरह पे, तो उसी तरीके से आप पे भी लागू होगा। उन्होंने फिर उसको एक्सेप्ट किया, कहा ठीक है जी, जिस तरह उनकी प्रोटेक्शन है हमारी उस तरह भी प्रोटेक्शन होगी। तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा टाइम लगा उसके ऊपर, क्योंकि पहले हम एग्री कर चुके थे और फिर उसको वापस हम तो उसके ऊपर, लेकिन ये जो भी होगा हम उसको सपोर्ट करते हैं, और इंशाल्लाह जो है पार्लियामेंट के थ्रू इसको हम लोग पास करवाएंगे। जी, दूसरे जो आपने सवाल किया था, जो बेस टैरिफ जो लाइफ टाइम कंज्यूमर्स का टैरिफ है वो ₹1.95 बढ़ा था। जब मार्च में हमने बढ़ाया था तो उसके अंदर वो बढ़ा था। इसके अलावा जहाँ तक मुझे याद है पिछले 3 साल में जो 0 से 200 यूनिट कंज्यूम वाले हैं उनके टैरिफ को एज इट इज़ ही रखा गया था। बट इस पर मैं आपको, क्योंकि मेरे सामने फिगर्स नहीं है, मज़ीद भी तफसीलात दे दूँगा। जितना उसके अलावा टैरिफ आया है वो ऊपर वाले स्लैब्स के ऊपर आया है, जो ज़रा ज़्यादा वेल टू डू लोग जो हैं उसके अंदर करते हैं।
اس مرتبہ بھی جو ہم نے ٹیرف انکریز کیا ₹1 ٹوٹل 38 پیسے اس کا نیٹ امپیکٹ ایوریج آتا ہے، اور وہ ₹1.68 بن جاتا ہے 0 سے 200 سے یونٹ سے اوپر، اور 0 سے 200 یونٹ پہ ہم نے نہیں بڑھایا. اور 0 سے 200 یونٹ کی بھی ایک نئی ڈیفینیشن اب ہم لے کے آئے ہیں کہ وہ گھرانے جو 6 ماہ تک 0 سے 200 یونٹ کی سیلنگ کو کراس نہیں کرتے، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو سیزنل بنیادوں پہ بھی ہو سکتا ہے ان کا ٹیرف نیچے آ جائے لیکن ان کا انکم لیول زیادہ ہو. تو یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سبسڈی ٹارگٹ ان لوگوں کو کر سکیں جو ایکچولی اس کے مستحق ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ٹیرف رائزز آئے ہیں کوئی ان میں سے ایسا سودا نہیں ہے بجلی گھروں سے کیا ہوا کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہو. یہ سارے 2013 سے 18 کے درمیان سودے کیے گئے تھے. 2013 میں کیپیسٹی پیمنٹس تقریباً 180 ارب تھیں، آج جو بڑھ کے 800 ارب ہو گئی ہیں، اور یہ اگلے 2-3 سال میں کوئی 1200 ارب پہ چلی جائیں گی. تو ان میں سے ہم نے کوئی سودا نہیں کیا. یہ سارے پچھلے سودے ہیں، پچھلے بجلی گھر ہیں جو اب چالو ہو رہے ہیں، جو پہلے سودے ہوئے تھے ساورن گارنٹیز ہیں، اور ان کی پیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ ٹیرف بڑھانا پڑتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریکوریز کے اندر بھی بہتری آئی ہے، جس کی وجہ سے نیپرا نے اپنا جو سسٹم لاسز وہ الاؤ کرتے ہیں اس کا ٹارگٹ 17% سے کم کر کے 13% پہ کیا، کیونکہ مستقل اس میں ریکوریز میں امپروومنٹ آ رہی تھی. اور اس میں مزید بھی گنجائش ہے سسٹم لاسز کو کم کرنے کی، ریکوریز کو کم کرنے کی. اور ہم 111 ارب روپیہ صرف ٹرانسمیشن نیٹ ورک میں انویسٹ کریں گے اگلے 3 سال میں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی ٹرانسمیشن کیپیسٹی کو 28 یہاں سے نہیں ادھر سے. اب دیکھیں ادھر سے آپ 3-4 ہو چکے ہیں ادھر. جی مہتاب بھائی. جی ایک کوشچن. اچھا چلو یار دو کر لو. اس کا ویور کیوں لیا گیا تھا پچھلی دفعہ، اور کون لوگ تھے جنہوں نے وہ ویور لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم جو ہے وہ پیدا ہوئی. اور دوسرا سر فسکل اینڈ مانیٹری کوآرڈینیشن بورڈ، کیا اس کو رکھ رہے ہیں یا اس کو بالش کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی پہلی بات CCLC والی جو رات گئی بات گئی وہ چلی گئی نا، اب اس کو پھر ہم نے ٹیکل کر لیا نا. دیکھیں نا، یا تو یہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے وہ ہماری بات نہ سنتے، انہوں نے ہماری بات سن لی تو بات ختم ہو گئی ہے. دوسرا جو ہے کہ فسکل مانیٹری بورڈ پر سے نہیں ہوگا، لیکن ان کی جگہ انہوں نے ایک سسٹم کیا ہے جس میں لیزاں جو ہوگا بٹوین دی اسٹیٹ بینک اینڈ دا منسٹر آف فائنانس، اسٹیٹ بینک گورنر اینڈ منسٹر آف فائنانس، وہ ایک فورم بنا دیا گیا جس میں وہ ایک قسم مشاورت جو ہے وہ رہے گی، لیکن وہ بورڈ کی شکل نہیں ہوگی. جی جناب. جی جی دیکھیے جی، پہلی بات تو ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی بجلی کے بارے میں جو 4 روپے اور 95 پیسے ہے ہمارے خیال میں بہت زیادہ ہے، اور وہ آپ کو انہوں نے سمجھا دیا کہ ہم ادھر تک نہیں پہنچے. کچھ ہمیں جس کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑا، اور اس کے میرے خیال آدھے سے بھی کم جو ہے وہ ہمیں وہ اس میں ہمارا وہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے، میں نے ان کو کہا کہ بھائی جو آپ چاہ رہے تھے، آپ جو ہمیں انہوں نے کہا تھا 5.9 ٹریلین جو ہے وہ اس سال 21-22 کا ٹارگٹ انہوں نے پچھلے دفعہ دیا تھا. تو ہم نے کہا کہ 5.8 ہم کا ٹارگٹ ہے ہمارا، اور 200 بلین تو مجھ سے زیادہ ہیں. تو اس مطلب جو ہمارا رن ریٹ ہے، تو یہ کیا انہوں نے کہا سر یہ بات نہیں ہے، ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں پالیسی ایکشن کیا ہیں کہ آپ کے کئی جو ایسے آپ نے ایگزمپشن دیے ہیں جو آپ دینے نہیں چاہیے آپ کو، اور وہ آپ کی رینٹ سیکنگ ہے. لوگ آتے ہیں وہ ایگزمپشن لے کے چلے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے یار آپ ٹیکس تو پورا کلیکٹ کریں، اگر ان کو آپ نے سبسڈی دینی ہے ویو کرنا وہ دیں، لیکن کسی نے آپ کو نہیں روکا ہوا. لیکن یہ آپ اپنے ٹیکس سٹرکچر کو کیوں ڈسٹارٹ کرتے ہیں؟ تو مطلب ایک آپ نے کہا کہ جی آپ کا جو ہے سیلز ٹیکس 17% ہے، تو آپ کسی کو 12 کر دیتے ہیں، کسی کو 15، کسی کو 0 کر دیتے ہیں. ارے بھائی اس کو 17 رکھیں، اس کو آپ نے سبسڈی دینی ہے اس کو دے دیں، اور اس کو آپ نے سو ٹیکس کو جو ہے وہ ریٹ کو ڈسٹارٹ نہ کریں. ہاں ٹیکس ریٹ 17 آپ کے خیال میں زیادہ ہے، اس کو 15 پہ لے آئیں، اس کو 14 پہ لے آئیں. لیکن ایک دفعہ ایک ٹیکس ریٹ ہے، انہوں نے کہا دنیا میں یہ نہیں ہوتا، بڑا کم ہوتا ہے، فوڈ آئٹمس کے اوپر ذرا تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے. آپ کا ہر دوسری چیز ہے اس کی ایگزمپشن آ جائے. ایک انہوں نے اس میں سے، اور ہم نے کوئی چیزوں کو اس میں رکوایا ابھی، اور جس میں نے آپ کو بتایا فرٹیلائزر ہے، ہمارے پیسٹیسائڈز ہیں، ٹریکٹرز ہیں، ان چیزوں کو ہم نے کئی فوڈ آئٹمس جو تھیں جو
باہر سے آتی ہیں ان کو ہم نے کیا، لیکن ان کا ایک پوائنٹ ویلڈ تھا. ہاں اس سے میرے ریونیو کا کتنا بڑھا، انہوں نے میرا جو ریونیو کیا ہے وہ 6.1 کے ٹریلین کیا ہے. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ مجھے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ مجھے اس میں مشکل نہیں ہے بیکاز ویسے ہی ہم نے کر لینا تھا. تو یہ آپ کے 2 سوال ہو گئے. ہاں جی جناب شہباز. سر نہیں، آپ نے 3 ادھر کیے تھے، 3 ادھر پہلے کریں گے. دیکھیں یہ جو ہے نا انڈس کے اس طرف اور اس طرف میں فرق نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی جناب. کچھ ایکسپینڈیچرز پہ بھی کٹ لگے گا، تو ان ٹرمز آف جی ڈی پی اینڈ ایبسولوٹ ٹوٹل فسکل کنسولیڈیشن کتنی آپ کی ہوگی. دوسرا آپ کا ٹائم فریم جو ہے وہ بڑا ٹائٹ ہوگا، کیونکہ جو آپ کی آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ کتنا مشکل آپ کا آگے راستہ ہے. تو آپ یہ دونوں لاز جو ہیں آپ کے اسٹیٹ بینک والا اس میں دیکھو یہ جو آپ کا جائے گا تقریباً جنوری میں یہ جا کے اپروو ہوگا. 12 تاریخ. دیکھو ایک تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ان کا یہ مت ہے کہ ان کے بورڈ جو ہے پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد وہ ان کے بورڈ جو ہیں ہر وقت مل سکتے ہیں، وہ ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ. تو اگر 17 نہیں ہے تو وہ کیونکہ کرسمس نے آنا تھا، نیو ایئر، تو اس لیے یہ اگلے جنوری تک چلا جائے گا. ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر 300 جس طریقے سے اگر بلین انہوں نے بڑھانا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے میں اس کا کتنا کیا ہوگا. انہوں نے اسی قسم سے ہماری کنسولیڈیشن کی ہے. ہم لوگ اس وقت جو ہے ہمارا ان کا جو بیسک ہوتا ہے وہ ہے پرائمری جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہم اسکوائر ہیں، وہ انہوں نے اس کو اسکوائر کیا، کنسولیڈیشن اتنی کیا. اور ویسے اوور آل ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ 6.3 ہے اوور آل جی 6.3%. اس میں جو ایک چیز آپ کے سامنے نظر آئے گی اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کے بیچ میں اس وقت اپنا جو آپ کا پی ایس ڈی پی ہے وہ 900 سے 700 پہ لے کے چلیں گے. تو وہ 200 بلین وہاں سے ہوا ہے. اور یہ باقی بھی میرے خیال میں تھوڑے سے کون سے ایکسپینس ہم نے کم ہیں. ہاں گرانٹس کو 50 جی آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے، اس میں کچھ زیادہ نہیں جی جناب. جی جو ہمارا ہمیں بڑھانا پڑے گا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ کا فلو کیسے جا رہا ہے. تو یہ ایک فکس نمبر نہیں ہوتا، یہ ڈائنامک نمبر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ